اس کے بعد میں اپنے مضمون کا اور آج کے بیان کا دوسرا حصہ بیان کرتا ہوں، اور اس کا عنوان میں نے بنایا کہ بچوں کے ساتھ محبت یا دشمنی۔ مثال کے طور پر میں ایک آپ کے سامنے خاکہ بیان کرتا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہو کہ جو ہمارے ماحول سے واقف نہ ہو، اس نے کتابوں کے اندر پڑھا ہو کہ عیسائیت مذہب عیسائیت یہ کہتی ہے اور اسلام یہ کہتا ہے، یا ہندوازم یہ کہتا ہے، اس نے کتابوں سے پڑھا ہو، ماحول سے واقف نہ ہو۔ اب آپ اس کے سامنے ایک بچے کو گزاریں جس کے سر کے اوپر انگریزی بال ہیں، گلے کے اندر ٹائی لٹکی ہوئی ہے، اور اس کا جسم نیچے سے لے کر گھٹنوں سے اوپر تک لباس سے بے نیاز ہے۔ وہ اپنے ممی ڈیڈی سے رخصت ہوتے وقت ٹاٹا بائے بائے کرتا ہے، وہ صبح اٹھ کر گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ کرتا ہے، وہ اللہ کی جگہ او مائی گاڈ کا لفظ استعمال کرتا ہے، جب پیشاب کرتا ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، جب پانی پیتا ہے تو الٹے ہاتھ سے پانی پیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام وہ کرتا ہے۔ اگر ایسا انسان جو ہمارے معاشرے سے واقف نہ ہو، ایسے انسان کو اگر آپ اس بچے کو دکھائیں تو وہ انسان کیا کہے گا کہ یہ بچہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے؟ یہ ایک سوال ہے، ایک میں نے منظر کشی آپ کے سامنے کی۔ ظاہری سی بات ہے، وہ یہ کہے گا کہ یہ بچہ مجھے تو عیسائی معلوم ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو مسلمان ہے۔ کیوں مسلمان ہے؟ اس کا لباس تو مسلمانوں والا نہیں ہے، اس کے بال تو مسلمانوں والے نہیں ہیں، اس کی تہذیب تو مسلمانوں والی نہیں ہے، یہ سبحان اللہ نہیں کہتا، یہ الحمدللہ نہیں کہتا، یہ اللہ اکبر نہیں کہتا، یہ تو نہ جانے کون کون سی زبان بول رہا ہے۔ اس کا مسلمانوں جیسا نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ بھی تو اس کا مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ تو میرا اور آپ کا یہ جواب ہوگا کہ یہ اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمان کی اولاد ہے، بس سوائے اس کے کوئی اور وجہ ہے ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بہت ادب سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ اسلام میں اس بات کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عصری علوم دلوائیں، بلکہ ہمارے اکابرین اس وقت کے اندر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے کی ضرورت پڑے پتھر باندھ دو، لیکن اپنی اولادوں کو پڑھاؤ۔ کوئی نہیں کہہ رہا ہے اس زمانے کے اندر کہ ہم اس کے مخالف ہیں یا اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہ بھیجا جائے یا کالجوں میں، کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ علماء یہاں تک کہہ رہے ہیں، ہمارے اساتذہ اکابرین دارالعلوم کے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھو، لیکن اس زمانے کے اندر اپنی اولاد کو تعلیم ضرور دلاؤ، بھوکے رہو فاقے کرو لیکن تعلیم ضرور دلاؤ۔ لیکن ہاں، تعلیم دلائیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پائلٹ بنائیے، کچھ بھی بنائیے، لیکن ان تمام چیزوں کے بنانے سے پہلے اس کو ایک اچھا مسلمان بنائیے۔ بس قرآن کریم کا اتنا مطالبہ ہے کہ اسلامی تشخص اس کا باقی رہے۔ اگر سب سے پہلے آپ نے اس کو مسلمان بنا دیا، اس کے بعد آپ اس کو کالج میں بھیجیں، یونیورسٹی کے اندر بھیجیں، آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں، آپ انجینئر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن ہاں، آپ اس کو اسلامی ماحول دیں، اسلامی رنگ چڑھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بات کا سوال کریں گے کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے ہم سے منتیں مانگ کر، ہمارے سامنے دعائیں کر کے، فریاد کر کے اولاد اس لیے مانگی تھی کہ دنیا کے اندر ایک جھوٹ بولنے والے کا اضافہ کر دو، دنیا کے اندر ایک عیسائی نما مسلمان کا اضافہ کر دو، دنیا کے اندر رسم و رواج کے پتلوں کا اضافہ کر دو؟ کیا تم نے اسی لیے اولاد مانگی تھی؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک قوم کی، اپنے ملک کی ایک قوم کی مثال پیش کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ اس سے قوم کو اگر ہم دیکھیں کہ بڑے سے بڑے عہدے سے لے کر صدارت عظمیٰ کے عہدے سے لے کر نیچے تک آپ تمام عہدوں کے اوپر آ جائیں، وہ اپنی مذہبی جو ان کی علامتیں ان کو اپنائے ہوں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اپنی پگڑ کے اندر شرم آتی ہے، نہ اپنی داڑھی کے اندر شرم آتی ہے۔ بڑے سے بڑے عہدے سے لے کر نیچے سے نیچے تک چلے جائیں، ان کو کوئی شرم نہیں آتی۔ لیکن ہمارے مسلمان، کسی کا بچہ کسی فنکشن کے اندر سادھو بن کر کے جا رہا ہے، کسی کا بچہ عیسائی پادری بن کر کے جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی غیرت نہیں جاگتی۔ اپنے مسلم اکثریتی اسکولوں کے اندر بچے کیا کیا کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی مسلمان باپ کو یا ماں کو کوئی غیرت نہیں آتی کہ مسلمان بچہ ہے، یہ اسکول کے اندر جا کر کے منتر پڑھ رہا ہے، یہ بھجن گا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک صاحب تو یہاں تک بتا رہے تھے کہ ہمارے علاقے کے ایک اسکول میں یہ پوزیشن ہے کہ ہماری مسلم بچیاں اس اسکول کے اندر جاتی ہیں، ان کا ایک پیریڈ ہے، اور اس پیریڈ کے اندر وہ ان مسلم بچیوں کو گردوارے کے اندر لے کر کے جاتے ہیں، وہاں ماتر ٹکواتے ہیں، اور ان بچیوں کے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ تعلیم ہے، تعلیم کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اتنا مجبور کیا کہ اولاد دہریہ بنتی ہے بنے، اولاد مرتد بنتی ہے بن جائے، اولاد اسلام کو ریجیکٹ کر سکتی ہے کر دے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن نہیں، ہمیں تو اپنے بچے کو بس بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، فلاں بنانا ہے، ایک اپنے دماغ کے اندر ایک یہ بنا لیا کہ یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، اس کی قیمت چاہے کچھ بھی۔ دین نے منع نہیں کیا
لیکن ہاں اپنے بچے کو سب سے پہلے ایک مسلمان بنانا یہ میرے اور آپ کی ہر کسی کی یہ ذمہ داری. اسی طرح سے میں ایک دو مثالیں اور آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ آپ گلی محلے کے اندر، مسلم محلے کے اندر آپ چلے جائیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہو، آپ سے غلطی سے آپ اسکوٹی سے جا رہے ہیں، آپ کے اسکوٹر کا پہیہ لگ جائے یا کچھ بھی آپ اس کو غلطی سے ٹچ کر دیں یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دیں، ایسی خطرناک مغلظات وہ آپ کو بکے گا کہ شاید اگر آپ کے ہاتھ کے اندر کوئی سامان ہوگا نا تو شاید وہ صدمے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے. کہ ایسے لوگوں کو جو سفید ریش ہو چکے ہیں، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جو بزرگ ہیں، بچے کی دادا کی عمر کا وہ شخص ہے کہ جس سے غلطی سے اس بچے کی کوئی چیز ٹچ ہو گئی ہے یا غلطی سے کوئی خروش لگ گئی ہے، لیکن اس کو کوئی خیال نہیں ہوتا. ایسی گندی مغلظات، ایسی گالیاں بکے گا، لگتا یہ ہے کہ اگر عالمی سطح پر اس کا مقابلہ کرا دیا جائے شاید فرسٹ پوزیشن لے کر کے آئے گا. یہ میرے اور آپ کے مسلم بچوں کی تہذیب کا حال ہے. ایک طرف اسلام کی تعلیمات اور ایک طرف ہماری گلی کوچے کے بچوں کے یہ حالات. ایک آدھ دو مثال میں اور دے دوں کہ آپ کسی بھی مسلم بچے سے آپ جا کر کے یہ پوچھیں، کسی بھی مشہور فلمی ایکٹر، ہیرو ہیروئن کے بارے میں آپ معلوم کر لیں، اس کی پوری زندگی کی ہسٹری، پیدائش سے لے کر اب تک کے تمام احوال بتا دے گا کہ اس نے جب سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، یہاں سے وہ اٹھا، یہاں سے یہ ہوا، یہاں سے یہ ہوا، یہاں سے وہ ہوا. اور اگر آپ کو دلچسپی ہوگی، آپ کے پاس وقت ہوگا تو شاید اگر آپ کوئی فلم کی پوری ہسٹوری سننا چاہیں گے تو شاید وہ بھی سنا دے گا بڑے مزے سے. یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ کون سے بچے ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ یہ تو ایسے مسلمان ہیں جن کو علامہ اقبال نے کہا تھا جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ان کو تو یہودی بھی دیکھ کر کے شرما جائیں. یہ اپنے مسلمانوں کے بچے ہیں، لیکن یہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ ان کو یہاں تک پہنچانے والے، یہاں تک لانے والے میں اور آپ، ہمارے ماں باپ خود ہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ کا حق ہے، کیسے؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں ایسے کہ جب سے بچے نے گھر کے اندر آنکھیں کھولی تو جس گھر کے اندر بچے نے آنکھ کھولی ہے تو وہاں پر اس نے ٹی وی کے اوپر، پردے کے اوپر تھرکتے ہوئے جسموں کو دیکھا، برہنہ تصویروں کو دیکھا، گانے والے گائکوں کو دیکھا. اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ میں نے اور آپ نے، آج کے والدین نے اپنے بچے کو ایک ایک ڈائلاگ یاد کرائے، گانے یاد کرائے. اور اگر بچے نے گانا گا کر دکھایا تو بچے کی پیشانی کو بوسہ دیا، بچے کو گلے سے لگایا، بچے کو سینے سے لگایا. تو بچے کو کیا معلوم کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اس کو لگنے لگا کہ شاید میں اچھا کر رہا ہوں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی رشتہ دار آئے تو رشتہ دار کے سامنے بھی یہ تک کہا گیا کہ فلاں گانے کے اوپر ڈانس کر کے دکھاؤ، فلاں گانا گا کر کے دکھاؤ. اب بچہ ڈانس کر رہا ہے، بچہ گا رہا ہے، اور سنانے کے بعد ماں باپ پھولے نہیں سماتے خوشی کے کہ میرا اتنا سا بچہ، اور دیکھو کتنا شاندار ڈانس کر کے دکھایا. میری 3 سال کی بچی، 4 سال کی بچی دیکھو کیسا شاندار ڈانس کر رہی. آتے رہتے ہیں اسے. اپنے علاقے کی بات ہے، اپنے ماحول کے اندر آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں. کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں اپنے بچی کی، کوئی ٹک ٹاک کے اوپر اپلوڈ کر رہا ہے، کوئی اسنیپ چیٹ کے اوپر اپلوڈ کر رہا ہے. یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ سب کیا چیز ہے؟ اپنی اولاد کو یہاں تک پہنچنے والے میں اور آپ ہیں. کل قیامت کے دن رب العالمین مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا کہ ان اولاد کو، یہ تو بچے تھے چھوٹے سے، ان کو جیسا تم نے بنایا یہ ایسے بن گئے. ایک بچہ ہندو کے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے، عیسائی کے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، وہ عیسائی بن جاتا ہے. یہودی بناتے ہیں، یہودی بن جاتا ہے. ہندو بناتے ہیں، ہندو بن جاتا ہے. میرے اور آپ کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت سلیمہ کے اوپر پیدا ہوتا ہے. ہم اس کو فاسق و فاجر بناتے ہیں، وہ فاسق و فاجر بن جاتا ہے. اگر ہم اس کو نمازی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں وہ نمازی اور پرہیزگار بن جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ بچہ بنے گا کیسے؟ اس کے علاوہ ایک مثال اور دے کر میں اپنی بات کو، مجھے سمیٹنا ہے، بس وقت مکمل ہونے جا رہا ہے، کہ آپ گلیوں کے نکڑوں کے اوپر چلے جائیں، آپ چائے کے سدا بار ہوٹلے کے اوپر چلے جائیں، وہاں پر صرف اور صرف خالی ستن اگر ملیں گے تو جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے، جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا ہے، تو اکثر و بیشتر اپنے مسلم بچے ملیں گے جو بالکل تمام کاموں سے فری اور بیکار ہیں، وہاں کھڑے ہوئے ہیں. صرف اور صرف ان کا کام یہ کہ آتی جاتی اپنی بہنوں کو گندی نظر سے دیکھنا اور پریشان کرنا اور غیبتیں کرنا اور چغلیاں کرنا. اس کے علاوہ ان کو کام نہیں ہے. 4 گھنٹے 5 گھنٹے 7 گھنٹے آرام سے کھڑے ہو کر گزار. وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے بچوں کی کہ ان کو کوئی کام کاج سکھانا چاہیے یا کسی کام کے اندر لگانا چاہیے یا ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالنی چاہیے. ان تمام باتوں سے ہم بالکل بے نیاز ہیں. بس ایسا لگتا ہے کہ اولاد کو پیدا کر دینا اور چھوڑ دینا، باقی کا تمام مراحل خود بخود ہوتے رہیں گے. نہیں، قرآن کریم نے بالکل نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں، جیسا کہ میں نے شروع کے اندر کہا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے
اور جن کا اللہ نے اسے نگہبان بنایا قیامت کے دن اس سے سوال ہو.